بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لینگویج, کلچر اینڈ ویو آف دا ورلڈ. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کلچر کا کیا ریلیشن ہے لینگویج کے ساتھ, لینگویج اور کلچر کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور ویو آف دا ورلڈ سے کیا مراد ہے لینگویج کے اندر, کلچر کے اندر. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے لینگویج کی, کلچر کی اینڈ ویو آف دا ورلڈ کی. اس کے بعد ہم ان تینوں کا ریلیشن دیکھیں گے اور کون کون سے فلاسفرز, لنگوسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے اس کے اندر کام کیا ہے اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد تھوڑی سی جو ہائپوتھیسز اور کوٹیشنز اس سے ریلیٹڈ دی گئی ہیں ان کو دیکھیں گے. ایگزام میں اس سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں آتا, لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ٹاپک کو کور کریں. سوشیو لنگوسٹکس کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی بڑا ٹاپک ہے, لیکن میں آج کوشش کروں گی کہ آپ کو آرام سے اور آسانی سے سمجھا دوں. پر آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اپنی ویب سائٹ دکھانا چاہتی ہوں, BSELN.com. یہ میری ویب سائٹ ہے جس میں لٹریچر اور لنگوسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے آلریڈی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں. کوئی بھی ٹاپک جب آپ کو چاہیے ہو آپ یہاں پہ آ کے سرچ کر سکتے ہیں, اور سرچ کرنے کے بعد آپ اس کے نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو لیکچرز بھی مل جائیں گے اور پاسٹ پیپر بھی مل جائیں گے جو BS انگلش کے سیمسٹر وائز میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. BA کے, ماسٹرز لیول کے, مکس پیپر سیمسٹر 1 سے لے کر 8 تک انگلش کے جو پیپر ہیں وہ میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. جو لٹریچر لنگوسٹکس کرتے ہیں ان کے تمام پیپر ان کو پنجاب والے یہاں سے مل جائیں گے. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف, جس میں ہم نے لینگویج, کلچر اینڈ ویو آف دا ورلڈ کو ڈسکس کرنا ہے. اگر ہم کلچر کی ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کریں تو کلچر از دا وے آف لائف, دا کانٹیکسٹ ان وچ وی تھنک, فیل, ایگزسٹ اینڈ ریلیٹ ٹو ایچ ادر. کلچر کی ڈیفینیشن سے اگر سمجھیں تو کچھ ایسا ضابطۂ حیات ہے زندگی گزارنے کا جس کی مدد سے ہم سوچتے, سمجھتے, محسوس کرتے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کلچر دھاگوں کی طرح ایکٹ کرتا ہے. ایک سوسائٹی جیسے لوگوں سے مل کے بنی ہوتی ہے, ایک کپڑا اسی طرح فائبرز سے مل کے بنا ہوتا ہے. فائبرز ایک دوسرے سے انٹرمنگلڈ ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے پیٹرن میں انٹرمنگلڈ ہوتے ہیں, تو وہ کیا بناتے ہیں, ایک پیس آف کلوتھ بناتے ہیں. اور اسی طرح سوسائٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے سے انٹرمنگلڈ ہوتے ہیں کلچر کی مدد سے, اور وہ کلچر جو ہے پھر وہ ایک سوسائٹی کو تشکیل دیتا ہے. ڈفرینٹ سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں, وہ سیم کلچر بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈفرینٹ کلچرز بھی رکھ سکتے ہیں. کلچر بیسیکلی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے میننگ, زندگی کے میننگ, ان چیزوں کے میننگ جو کہ اگر ہم سوسائٹی کے پارٹ نہ ہو تو شاید ہمیں وہ چیزیں سمجھ نہ آئیں. مثال اس کی ایسے ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ قمیص شلوار پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے, لیکن یہ ایک کوڈ آف لائف ہے, کلچرل اسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ عبایا کرتی ہیں یا پھر وہ فیس کو ڈھکتی ہیں, نقاب کرتی ہیں, تو یہ بھی ایک کلچرل اسپیکٹ ہے. ریلیجیس اسپیکٹ ہوگا, بہت سارے لوگ اس کو نہیں بھی کرتے, لیکن ایک کلچرل چیز ہے, تو اس کو ہم کلچرل کوڈ کی طرح دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان کے اندر عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں, ماتھے پہ ٹیکا لگاتی ہیں. ماتھے پہ ٹیکا لگانے کا ریلیجیس اسپیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن نہ بھی کچھ نہیں بھی لگاتے, تو کلچرل اسپیکٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اور کچھ لگانے والے بھی کلچرل اسپیکٹ لگا لیتے ہیں. اسپیسیفک ڈیز پہ ٹیکا لگانا, ساڑی پہننا بھی کمپلسری ہوتا ہے, وہ بھی کلچرل اسپیکٹ کے اندر آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں کلچرل ہوتی ہیں. اچھا, اب کلچر اور لینگویج کا ذرا ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اور ان کی سملیرٹیز کیا ہے, ان کا ریلیشن کیا ہے. لینگویج اور کلچر کو بہت عرصے سے پڑھا جا رہا ہے اور ان کا ریلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ریلیشن شپ ہے. جب ایک بچہ کسی بھی گھرانے کے اندر پیدا ہوتا ہے, جو انوائرمنٹ وہ دیکھتا ہے وہ اس کا پارٹ بن جاتا ہے. ایک بچہ پاکستان میں پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, وہ پاکستانی شخصیت رکھتا ہے. ایک بندہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, ایک بچہ ہندو کے گھر میں پروان چڑھتا ہے, تو وہ ہندو کلچر کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی طرح انگریز کا بچہ بالکل انگریز جیسا ہوتا ہے. انوائرمنٹ سے کلچر لیتے ہیں, لیکن کس مین کے تھرو دا مین آف لینگویج, جو جس ذرائع سے لیا جاتا ہے, جس چیز کو لنک بنا کے لیا جاتا ہے, اس کو ہم لینگویج کہہ سکتے ہیں. بیکاز لینگویج از اے مین آف کمیونیکیشن, لینگویج از اے میڈیم آف کمیونیکیشن. تھرو لینگویج وی میڈ دا کمیونیکیشن. اور پیرنٹس اور چلڈرن کی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو ہی نالج کا ٹرانسفر ہوتا ہے. انوائرمنٹ سے بچہ اسی طریقے سے سیکھتا ہے. اگر ہم اپنے تھاٹس سے ریلیٹ کریں کہ ہماری جو تھاٹس ہیں وہ ہماری سراؤنڈنگ بناتی ہیں, ہماری جو تھاٹس ہیں وہ کلچر بناتا ہے. وہ تھاٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے جو مین رکھتی ہیں اسے لینگویج کہتے ہیں. ایون کہ ہم دماغ میں جب سوچ بھی رہے ہوتے ہیں تو اکثر لفظوں کی مدد سے سوچ رہے ہوتے ہیں, تو لینگویج ایک بہت بڑا ٹول ہے. اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو سوسائٹی کے اندر لوگ فزیکلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سائیکولوجیکلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کا انٹریکشن اسی لیے ویری کرتا ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا بیہیویئر ہے.
یا پھر اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ورلڈ ویو ہے. ایک ہی گھر کے اندر اگر 10 لوگ موجود ہیں تو 10 کے 10 جو ہیں ان کا نظریہ زندگی مختلف ہو سکتا ہے. اب یہ مختلف نظریہ زندگی جو ہے اس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں. جب یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے تو یہ پھر بھی ان کے اندر یونیورسلز موجود ہوتے ہیں. یونیورسلز کا مراد یہ ہے کہ سیم چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں, جیسے کہ ان کی بہت پولیٹیکل ویو سیم ہو سکتا ہے, ان کا ریلیجس ویو سیم ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ایک ہی جگہ پہ ہمیں سملیرٹیز بھی مل رہی ہیں اور ڈفرینسز بھی مل رہے ہیں. یہ چیز کلچر میں ڈائیورسٹی اور ورائٹی بھی لے کے آتے ہیں. ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں لینگویج کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اور جب یہ ویو ٹرانسفر ہوتے ہیں اور آگے پروان چڑھتے ہیں تو ان کو ورلڈ ویو کہا جا سکتا ہے. فرانس بوس تھے, ایک امریکن اینتھروپولوجی ان کو کہہ سکتے ہیں, ہی واز دا فاؤنڈر آف امریکن اینتھروپولوجی. انہوں نے لینگویج اور کمیونٹی کو جب اسٹڈی کیا تو انہوں نے بتایا کہ کلچر کی 90% ٹریڈ جو ہیں وہ ہمیں سوسائٹی کے اندر لینگویج کی مدد سے ملتی ہیں. انہوں نے اینتھروپولوجی کے اندر یہ چیز اسٹڈی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ کتنی, اس کی بیک بون کتنی بڑی لینگویج ہے. انہوں نے ایک اور انکشاف کیا کہ جو فورن پیپل ہوتے ہیں یا انگریز ہوتے ہیں, جیسے اب پاکستانیوں کے لیے فورن پیپل انگریز ہوں گے اور انگریزوں کے لیے فورن پیپل پاکستانی ہوں گے, تو یہ لوگ ایک دوسرے سے ملے بغیر صرف ایک دوسرے کی لینگویج کو سمجھتے ہوئے, سنتے ہوئے, پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھ سکتے ہیں, جو کہ ایک حیران کن بات ہے. وہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے لیکن ایک دوسرے کی کلچرل ٹریڈز جان سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور ان کو پسند کر کے اپنا بھی سکتے ہیں صرف لینگویج کی مدد سے. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ لنگوسٹک ڈٹرمنزم سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج جو ہے ایک انڈیویجول کی تھاٹ کو ڈٹرمائن کرتا ہے, یعنی کہ لینگویج جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کی سوچ کیسی ہو سکتی ہے. باس نے فردر اسٹڈی کرتے ہوئے کہا کہ لینگویج اور کلچر 2 بچوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. پھر اسپائر جو ہیں انہوں نے 1921 کے اندر انکشاف کیا, یہ ایک امریکن لنگوسٹ ہیں. انہوں نے ریلیشن شپ پڑھا کس کا, لینگویج کا, کلچر کا, تھاٹ کا, جس کی سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ لینگویج جو ہے وہ ڈٹرمائن کرتی ہے انسان کی تھاٹ اور ورلڈ ویو کو. ورلڈ ویو کو ڈیفائن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ a world view is a set of assumption about the basic makeup of the world. ورلڈ ویو سے مراد اردو میں یہ ہے کہ ہم زمانے کو کیسا دیکھتے ہیں, دنیا کو کیسا دیکھتے ہیں, کہ دنیا ہے کیا چیز. کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کو بالکل بے معنی, بے وقت سمجھتے ہیں, کچھ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, کچھ بیلنس اپروچ کو لے کے چلتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے دنیاوی چیزیں, دنیاوی مادی باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتے, وہ اسپریچولیٹی کی طرف ہوتی ہیں. تو ایک انسان, ہر انسان کا ذاتی نظریہ ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا کہ دنیا ہے کیا چیز یا دنیا بنی کیسے. فردر انہوں نے جب کلچر اور لینگویج کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کلچر کے اندر جو چینج آتا ہے وہ لینگویج کے اندر بھی پھر چینج لے کے آتا ہے, لینگویج کے اندر جو چینج آتا ہے وہ کلچر کے اندر بھی چینج لے کے آتا ہے. فار ایگزامپل ورڈز, ایکسپریشن. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یورپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یس کرتے ہوئے ہم اپنے سر کو ہلاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ہاں کہنا. لیکن سکیمو ایک کلچر ہے جس کے اندر جب ہم ہر سر کو ہلاتے ہیں, نوڈنگ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہ کہنا. اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر آئی کانٹیکٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بات کرتے ہوئے. جیسے کہ آسٹریلین کلچر کے اندر اگر آپ کسی سے آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اس کی بات غور سے سن رہے ہیں. لیکن ایشیائی کنٹریز کے اندر اگر آپ غریب ہیں, رتبے میں کم ہیں, نوکر ہیں اور مالک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تو اس کو روڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر ویلز اور مڈلٹن ہیں, انہوں نے اس کے اوپر فردر ورک کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ورلڈ ویو ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہوتا ہے, زندگی گزارنے کا نظم و ضبط کا ایک چارٹر ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم زندگی ایزیلی گزار سکتے ہیں. آتھر ہومز نے فردر اس کو الیبوریٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یکسانیت چاہیے ہوتی ہے اپنی تھاٹس کے اندر بھی, لائف کے اندر بھی, تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں. فار ایگزامپل کچرا کرنا, اگر ہم یہ تھاٹ کر لیں سارے کہ کچرا پھینکنا بری بات ہوتی ہے تو اس سے معاشرہ صاف بھی رہے گا. جو کچرا پھینکے گا وہ نیگیٹو کریکٹر بھی بن جائے گا, اس کو پسند بھی نہیں کیا جائے گا, اور ہم کیا ہوں گے, ایک گڈ لائف گزار سکیں گے. تو انہوں نے کہا کچھ چیزوں کو نظریہ بنانے کے لیے اچھی چیزوں کو نظریہ بنا لینا چاہیے تاکہ زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے.
انہوں نے کہا کہ زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے نظریے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نظریے ورلڈ ویو اتنے زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ زندگی گزارنے میں روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مووی دیکھتے ہوئے، ٹیلی ویژن میں، میوزک میں، میگزین میں، نیوز پیپر میں، گورنمنٹ میں، ایجوکیشن میں، سائنس میں، تمام اسپیکٹ جو ہماری زندگی کے ہیں جن کو ہم کلچر کہہ سکتے ہیں وہ ورلڈ ویو سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، بلکہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. انہوں نے فردر ایلیبوریٹ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ جو ایک دوسرے کو ممبر آف سوشل گروپ کہتے ہیں، جیسے کہ میں پاکستانی فیملی سے ہوں، یا پھر میں گجروں کے محلے سے ہوں، یا پھر میں سائنس کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں، میں ڈاکٹروں کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہوں. کوئی ایک اپنے آپ کو اسپیسیفک گروپ اور سوشل کمیونٹی سے جب آپ لنک کرتے ہیں تو ان کی جو کامن ویوز ہوتے ہیں، کامن تھاٹس ہوتے ہیں، کامن رولز ہوتے ہیں، کامن مورل اور ایتھک ہوتے ہیں، وہ آپ اپناتے ہیں. اور وہ جب آپ اپناتے ہیں تو آپ سیم انٹریکشن کر پاتے ہیں، سیم گروپ کا حصہ کہلا پاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ویوز جو ہوتے ہیں یہ ری انفورس کرتے ہیں، آپ کی لائف کو ایزی بناتے ہیں، فیملی میں، اسکول میں، ورک پلیسز میں، ہر جگہ میں. اور کامن ایٹیٹیوڈ اینڈ بلیفز جو ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک ممبر کا، ایک سوسائٹی کا ممبر بناتے ہیں، اور پھر آپ کی جو لینگویج ہے وہ آپ کو استعمال میں آتی ہے. فردر انہوں نے کہا In short, the world is as big as small as one's point of view. یعنی کہ دنیا اتنی ہی بڑی اور اتنی ہی چھوٹی ہے جتنا ایک انسان کا اس کو دیکھنے کا نظریہ ہے. اور اس لینگویج کو یا پوائنٹ آف ویو بنانے کے لیے ہمیں جو چیز مدد کرتی ہے وہ کلچر ہوتا ہے، اور کلچر کو کیری کرنے والی چیز لینگویج ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم 1000 کلچر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہزاروں زبانیں سیکھنی پڑیں گی، اور ہر کلچر کے اندر پازیٹیو نیگیٹیو اسپیکٹس دونوں ہوتے ہیں. اگر ہم کسی بھی کلچر کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اس کی زبان کو اسٹڈی کریں، اس کی زبان کو سیکھ لیں، اور پھر اس کے کلچر سے ملیں، پڑھیں، جلیں، جو بھی کریں، تو یہ انسان کو بہت زیادہ پوائنٹ آف ویوز دیتے ہیں، اور ورلڈ پوائنٹ آف ویو انسان کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور گلوبل لیول پہ سوچنے لگتا ہے. امید ہے کہ آپ کو لینگویج، تھاٹ اینڈ کلچر کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا. نوٹس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.